اما یخشى الذی یرفع راسه قبل الامام ان یحول اللہ راسه راس حمار، یہ الفاظ حدیث کے. اس شخص کو ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے. اس حدیث سے متعلق ایک واقعہ تحفۃ العاوضی کے اندر ذکر کیا ہے صاحب تحفۃ العاوضی نے کہ ایک اہل علم کا واقعہ ہے، علم والے کا. وہ صاحب اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہتے تھے، اپنے شاگردوں کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کھولتے تھے. شاگردوں نے کہا ذرا چہرہ دکھائیے، بہت آپ کا چہرہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، جب سے آپ کے یہاں آئے چہرہ نہیں دیکھا. انہوں نے کہا بیٹے چہرہ مت دیکھو. کہا نہیں ہمیں دیکھنا ہے. تب انہوں نے چہرہ دکھایا. ان کا چہرہ گدھے کے جیسا تھا، ان کی شکل گدھے کی جیسی، گدھے کے چہرے جیسے ہو گئی تھی. انہوں نے کہا بیٹا ایسا ہے کہ میں جب اس حدیث کو پڑھا تھا کہ اس شخص کو ڈرنا چاہیے جو نماز پڑھ رہا ہے اور امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا نہ کر دے، اسے ڈرنا چاہیے. انہوں نے کہا جب میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا تو مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ اللہ گدھے کے سر جیسے نمازی کے سر کو بنا دے گا، اس کی شکل و صورت بدل دے گا. میں نے یہ جاننے کے لیے کہ چلو میں خود ہی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں میری شکل میری حیات بدلتی کہ نہیں بدلتی ہے. تو میں جب ایسا کیا، چونکہ وہ علم والے تھے اور علم والوں سے ایسی حرکت ناپسندیدہ ہے نا. 4 لوگ ایسے ہیں جن کو سزائیں سب سے زیادہ دی جائیں گی جہنم میں 4 لوگوں کو سزائیں سب سے زیادہ دی جائیں گی. ایک وہ شخص جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو، اور ایک وہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، اور ایک وہ جو اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا ہو، اور ایک وہ جو علم والا ہو کر کے جاہل بن کے رہے، اپنے علم پر عمل نہ کرے. بہرکیف وہاں پر ان کو سزا ملی. ان کا چہرہ اللہ نے بگاڑ دیا. یہ صاحب تحفۃ العاوضی نے اس کو ذکر کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں اپنی نمازیں درست کرو، اور امام کو بھی چاہیے کہ اپنی نمازیں کچھ اس ڈھنگ سے پڑھے کہ مقتدی اس کے ساتھ رہے. ہوتا کیا ہے بہت سارے امام اللہ اکبر بڑی لمبی گہار لگاتے ہیں. شروعات کیسے کرتے ہیں؟ بڑی لمبی گہار لگاتے ہیں، اور مقتدی صاحب پہلے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. جو مقتدیان ہیں وہ پہلے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سری بولتے ہیں اللہ اکبر، اور ان کو بولنے میں 1-2 سیکنڈ جاتا ہے، اور امام کو 10-15 سیکنڈ نکل جاتا ہے. جو لمبی گہار لگا رہے ہیں اللہ اکبر ہے نا، تو یہ لمبی گہار تکبیر تحریمہ کے لیے بالکل درست نہیں ہے. جو لمبی آواز لگاتے ہیں تکبیر تحریمہ میں امام، ان کے لیے بالکل درست نہیں ہے. پہلے تکبیر چھوٹی ہونی چاہیے کم سے کم، تاکہ مقتدی آپ سے پہلے نماز نہ شروع کر دے. مقتدی آپ سے پہلے نماز نہ شروع کر دے. چونکہ آپ کی آواز شروع ہوئی تو اس نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، وہ پہلے ہاتھ باندھ دیا. ابھی آپ اللہ اکبر ہی کہہ رہے ہو، اور افرادے میں پڑے ہوئے ہو، آپ اللہ کے اللہ کو کھینچ رہے ہو ابھی تک، یہ بھی اس کے درست نہیں ہے. اسی طرح امام بہت لمبی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے نا، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ چونکہ مقتدی سری بولتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، فٹافٹ دیکھو پورا ہو گیا. اب امام صاحب کا ایک ہوا ہے، دوسرے کی شروعات کر رہے ہیں، مقتدی صاحب کا پورا ہو گیا ہے نا. امام سے پہلے نہ تو آپ نماز شروع کر سکتے ہیں اور نہ نماز ختم کر سکتے ہیں. پیچھے پیچھے ہی چلے، آگے آگے نہیں. تو نماز کی جو بے اطمینانی ہے اسے دور کیا جائے. اسی طرح سے نماز میں بے اطمینانی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کوئی غیر مسلکی بازو میں آ گئے، غیر مسلکی بازو میں آ گئے. چونکہ ہمارے یہاں ہے کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملانا ہے، ہم اسے اس قدر فرض سمجھ لیتے ہیں کہ اگر نہیں ملایا تو نماز نہیں ہوگی، اور پیر بڑھاتے گئے بیچارہ سکڑتا گیا یہاں تک کہ اب جگنے میں 1-2 روپے ملا کھڑا ہو جاتا ہے، بعد میں جھگڑا کرتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بے اطمینانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک بار پیر بڑھایا، اس نے پیر سکیڑا ہے نا، جیسے پیر سکیڑا تو آپ خاموش ہو جائیے. آپ وہ حرکت بار بار میں کیجئے
کہ آپ کی نماز خراب ہو، آپ کی نماز خراب ہو، بے اطمینانی والی نماز نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے نمازی سے متعلق ایک اور معاملہ ہے، مسجد سے متعلق کہہ لیجیے، بدبودار گندی چیزیں لوگ کھا کے آ جایا کرتے ہیں، لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے، اسے معمولی سمجھ کر خود تو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن بازو نظر انداز نہیں کر پاتا ہے۔ بدبودار چیز کھایا آپ نے، جیسے آپ نے لہسن کھا لیا، کچا پیاز کھا لیا، ہے نا، یہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ناپسندیدہ بو آتی ہے، ہمیں اس ناپسندیدہ بو سے بچنا چاہیے کہ بازو والے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ ایسے کپڑے پہن کر رہے ہیں جو گیرج وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، وہی پہنے چلے جائیں، بڑے پاک صاف ہو، بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اپنے بدن میں پسینہ لگا ہوا ہے تو اس کو دھو کے آؤ، نہا دھو کے آؤ، یہ بہتر ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی سانس سے بدبو آتی ہے، سانس سے بدبو آتی ہے، اگر وہ ایک ہاتھ دور رہے، واللہ سچ کہہ رہا ہوں میں، ان کی بو کا احساس ہوتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں کسی کو تکلیف نہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ کہا ہے کہ جو پیاز لہسن کھا کر آئے، اور ایک لفظ ہے اس میں کراس کا لفظ، جس کو ترجمہ کیا گیا گندنا کہہ کر کے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے کیا چیز ہے، ہوگی کوئی چیز ایسی جو مطلب بدبودار چیز ہو، بس یوں ہی سمجھ لو پیاز لہسن کی طرح سے کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو وہ چیزیں جو کھائے اس کے بارے میں کہا ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے۔ کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ فرشتوں کو ہر اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو بات فرشتوں والی ہو گئی، لیکن یہاں بنو آدم سے تکلیف جو ہو رہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں پان کھا کر، گٹکا کھا کر، اور مسجد کے وضو خانے کو خراب کرتے ہیں، تھوکتے ہیں اس میں وہی گندی چیزیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں کوئی غیر مسلم آپ کی مسجد میں تھوڑا سا سیندور پھینک کر جائے تو برا لگ جائے گا؟ آپ کو برا نہیں لگے، ارے دیکھو میرے مسجد کے دیوار پر سیندور پھینک دیا ہے، اس نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے، آپ اسے فساد کی جگہ بنا لو گے، فساد کی جگہ بنا لو گے۔ لیکن آپ پان گٹکا چرس بھنگ گانجا جو بھی کھاتے پیتے ہو، کھا کر کے آگے مسجد میں تھوکتے ہو، اور آپ پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ کارروائی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ جو کارروائی کرنے کی پوزیشن میں ہے وہ خود پان گٹکا والے ہیں، وہ خود گندی چیزیں اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں اور اپنے منہ میں رکھ کے چباتے رہتے ہیں۔ جو بے ایمان اس طرح کے ہوں وہ کیا لوگوں کو روکیں گے؟ لوگوں کیا روکیں گے؟ جب آپ بری چیزیں خود نہیں کھاؤ گے تو روک سکتے ہو۔ بہرکیف آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ مسجد کا احترام کریں، مسجد میں آئے تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اسی میں بھلائی ہے۔ فرشتوں کو نہ تکلیف دے، نہ بنو آدم کو تکلیف دے۔ آپ کی سانس کی بیماری ہے، آپ کے منہ سے سانس نکلتی ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ، اگر بدبودار ہے تو اس پر کنٹرول رکھنے کے لیے یا تو آپ علاج کروائیں، اور علاج کے متحمل نہیں ہے تو قوم کے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا علاج کروا دیں۔ نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں، آجو بازو کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کا علاج کروا دیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کوئی کر سکتا ہے تو کم از کم اپنے منہ پر ماسک لگا کے تاکہ اس کی بدبو یا خوشبو وہ خود لے، دوسرے کو نہ پہنچائے۔ اسی طرح سے نماز ہی سے متعلق اور غیر نماز تو اس سے متعلق ہے اور مسئلہ، تیسرا مسئلہ جو معمولی سمجھتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، وہ گناہ نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ گناہ ہے اور کرتے جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ ہمارے کپڑے پاجامے ٹخنے سے نیچے رہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ایماندار بھی کہتے ہیں، یہ بے ایمانوں کی علامت ہے، ایمانداروں کی نہیں۔ واللہ یہ بے ایمانوں کی علامت ہے، ایمانداروں کی نہیں، کہ جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو، جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو، وہ انسان ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر بے ایمانی کی ایک علامت پائی جاتی ہے کہ وہ بے ایمان ہے۔
جس کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہوں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ٹخنے جہنم میں ہوں گے، وہ ٹخنے جہنم میں ہوں گے۔ الفاظ مجھے یاد نہیں اس وقت، جیسے ما تحت الکعبین ففی النار، یا ایسے کچھ کہہ کر ہے، ما تحت الکعبین ثوبن، جو بھی ہے اس میں یہی ہے کہ مطلب دونوں ٹخنوں سے جو نیچے ہے کپڑا وہ کہاں ہوگا؟ ففی النار، جہنم میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ وہ کپڑا ہوگا یا کہ وہ ٹخنا ہوگا، دونوں کی چیز ہو سکتی ہے۔ اور مزید ایک روایت ہے غالباً ابو داؤد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ينظر اللہ من جر ثوبہ خیلاء، یہ الفاظ ہے دوسرے حدیث کی ٹکڑا ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے کپڑے کو گھسیٹتا ہے، اپنے ازار کو گھسیٹتا ہے، اس کو نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، یعنی وہ رحمت سے معروم ہوگا۔ وہ انسان جو رحمت سے معروم ہوتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو ملعون بناؤ گے؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور کرتے رہتے ہیں، عورتوں کی طرح سے اپنے کپڑے ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں۔ اور بہت سارے سجن تو ایسے بھی ہیں جو ایک دم فخر کے ساتھ آتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے ہیں اور اپنا پینٹ پکڑتے ہیں، موڑتے ہیں، اوپر پہنچاتے ہیں، لگتا ہے کتنے بڑے دیندار ہیں۔ یہ بھی بے ایمان لوگ ہیں، یہ جو ایسا کرتے ہیں نا، یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ یہ نماز تو پڑھتے ہیں پر انہیں نماز کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز کے بارے میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے اندر بے حیائی کی ایک علامت ہے، برائی کی ایک علامت ہے، یا یہ کہہ لو ایک برائی اور ایک بے حیائی پائی جا رہی ہے۔ کیسی نماز پڑھتے ہو؟ اب تک بے حیائی نہیں گئی، اب تک برائی نہیں گئی، کیا دکھانا چاہتے ہو دنیا کو؟ کہ آپ کا پاجامہ، آپ کا پینٹ، آپ کی لنگی، آپ کا دامن لمبا ہے تو آپ لوگوں میں نمایاں ہو، آپ لوگوں میں اچھے ہو، آپ لوگوں میں سب سے اچھے مانے جاؤ گے، یا کہ مالداروں میں گنے جاؤ گے؟ کیا سوچ کر یہ کام کرتے ہو؟ نبی کی مخالفت کیا سوچ کر کرتے ہو؟ مستقل کر رہے ہو۔ وہی لوگ جو نمازوں میں آ کر پینٹ موڑتے ہیں، میں دیکھتا ہوں مسجد سے باہر نکلتے فٹافٹ چھاڑتے لگتے سے گوبر لگا ہوا ہے نا، اپنے پینٹ کو جھاڑتے ہیں، لگتا ہے گوبر لگا ہوا ہے، جھاڑ کے اسے نیچے کرتے ہیں کہ فٹافٹ نیچے ہو، کیوں اوپر ہو گیا تھا، ہے نا، کیوں اوپر ہو گیا تھا؟ تو یہ ایک برائی ہے جس سے ہم معمولی سمجھتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ پہلی صفوں میں بھی لوگ رہتے ہیں، حیا نہیں ان کو، اس لیے چھپتے بھی نہیں ہے کہ چلو ہمارا پینٹ تو اوپر ہے، ہمارا پینٹ تو اوپر ہے۔ حیا ہوتی اگر اسلام کے سے متعلق جوڑ کر کے اگر حیا ہوتی تو کب کا اپنا پینٹ چھوٹا کروا چکے ہوتے، لیکن اب تک حیا کا گزر ان کے یہاں سے نہیں ہوا ہے، اس لیے بے حیائی پر بار بار آمادہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور معاملہ ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں اور بار بار